بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، پچھلی ویڈیو میں مجتہد کسے کہتے ہیں، غیر مجتہد کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس ویڈیو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، مجتہد کے لیے چونکہ تقلید منع ہے اور مجتہد کے طبقے کتنے ہیں، اجتہاد کرنے والوں کے طبقات کتنے ہیں، کتنی ان کی برانچز ہیں، کتنی ان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، یہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مجتہد کے لیے 6 طبقات ہیں، مجتہد کے 6 طبقات ہیں۔ مجتہد فی الشرع، پہلا مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل۔ نمبر 4 اصحاب التخریج، نمبر 5 اصحاب الترجیح، نمبر 6 اصحاب التمییز، یعنی مقدمہ شامی بحث طبقات الفقہاء۔ حضرات یہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مقدمہ شامی بحث طبقات الفقہاء کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ یہ مجتہد کے 6 طبقے ہیں۔ مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اصحاب التخریج، اصحاب الترجیح، اصحاب التمییز۔ پہلی برانچ، پہلی شق ہے مجتہد فی الشرع، شرع کے اندر اجتہاد کرنے والے اور شرع کے قواعد بنانے والے کون حضرات ہیں؟ بڑی علم کی بات ہے، توجہ کیا کریں، سنا کریں، ایسے ہی نہ اوپر کر دیا کریں جی بس ٹھیک ہے جی یہ مولانا صاحب ہے، واللہ کیا کیا بعض اوقات لوگ میری ذات کے بارے میں بھی بولتے ہوں گے، یہ ان کا خیال ہے۔ مجتہد فی الشرع یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہاد کرنے کے قواعد بنائے، قاعدے بنائے، طریقے بنائے۔ مجتہد فی الشرع کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اجتہاد کرنے کے قواعد بنائے، جیسا کہ چاروں امام ہیں، چاروں ائمہ کرام ہیں جنہوں نے مجتہد فی الشرع کے قواعد بنائے، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ 4 شخصیات ہیں جنہوں نے مجتہد فی الشرع کا آغاز کیا اور قوانین کو بنایا کہ شرع کے اندر مجتہد جو ہے وہ کس درجے کا ہوگا تو وہ جو ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے، مسائل کا سوچ سکتا ہے، مسائل نکال سکتا ہے۔ تو حضرات کرام قدر، اب ہر بندہ اب ٹک ٹاک پہ، گوگل پہ کہہ دیتا ہے جی مجھے کسی سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس گوگل ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، تو مجھے اب کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جن کے استاد سوشل میڈیا کی ایپس ہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہیں۔ ان کتابوں کی مدد لیں، ان فقہاء کی مدد لیں، ان ائمہ کرام کی تعلیمات زندگی کو پڑھیں، اور کیونکہ ان ائمہ کرام نے، مجتہدین نے، اولیاء کامرین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی
عظمت پر، حضور کے فرمان پر، حضور کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان اولیاء کاملین کی عقیدتوں کو سمجھنے کے لیے ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ ضرور کرنا ہوگا۔ خالق کائنات مالک ارض و سما کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی دوست سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور جتنے بھی میرے مسلمان فالورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ جڑے رہیے اہل علم نور کے ساتھ، جڑے رہیے علامہ عبدالستار نوری کے ساتھ، تاکہ آپ کو روزانہ نئی سے نئی علمی بات مل سکے، علمی تحقیق مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔